بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی منہدم کر دی گئی، فرسٹ ٹیمپل گرا دیا گیا۔ گرانے والا بخت نصر تھا۔ اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی ریاست دو حصوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ ایک حصے میں اسرائیل جو کہ 10 قبائل پر مشتمل تھے، اور دوسرے حصے میں یہودا جس میں 2 قبائل تھے، ایک یہودا اور ایک بنیامین۔ اب یہ 2 ریاستیں بن گئی، 2 سلطنتیں بن گئی، لیکن بہت جلد ہی جو اسرائیل ریاست تھی اس کے رہنے والوں کو، ان 10 قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ کہاں ہیں آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کو لاسٹ شیپ آف بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بخت نصر نے حملہ کر دیا، یہودا جو ریاست ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر یہ سارے کے سارے علاقے پر اس نے کنٹرول کیا اور سارے علاقے کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہ عبادت خانہ، یہ فرسٹ ٹیمپل، مسجد اقصی، بیت المقدس، اس کو مکمل طور پر اس نے منہدم کر دیا، اور جو کچھ یہاں پر انبیاء کی باقیات تھی ان سب کو لوٹا اور بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہاں پر تابوت سکینہ جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ اب تابوت سکینہ جب بخت نصر نے مسجد اقصی کو منہدم کیا، اس کے ساتھ ہی غائب ہوا یا بخت نصر لے گیا، تو تابوت سکینہ کی ایک مکمل تفصیل ہے جو آگے جا کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یوں بخت نصر نے پہلی مرتبہ مسجد اقصی کو گرا دیا، یہ سارا علاقہ اپنے قبضے میں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 80,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بخت نصر بابل لے گیا، کیونکہ یہ بابل کی حکومت تھی، اور بابل آج موجودہ جو عراق ہے اس کے ایک شہر کا نام ہے۔ بخت نصر کا تعلق عمالقہ سے تھا، اور جتنے بھی کتب خانے تھے، جو کتابیں تھیں، جو نسخے تھے، ان سب کو بخت نصر نے جلا دیا۔ یہاں تک کہ جو اصل تورات کے نسخے تھے ان تمام کو بھی بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ بخت نصر کی حکومت پہ اہل فارس نے قبضہ کیا، سارے کا سارا علاقہ ان کے زیر نگیں آ گیا، اور انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو مسجد اقصی، بیت المقدس جو ہے تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ تو اب یہاں پر اہل فارس کا جو حکمران تھا کورش اعظم، اس نے اجازت کے ساتھ ساتھ تعاون بھی کیا، اور پھر ہیرود اعظم نے اس کی زیب و زینت اور آرائش اور تزئین کا کام کیا۔ دیوار گریہ یہ تعمیر کی گئی، تو یوں مسجد اقصی جو ہے دوبارہ تعمیر ہوئی، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر یہودیوں کی شرارتیں، ان کی بدعمالیاں، ان کی برائیاں، ان کی شرک بدعت اور رسومات بڑھتی ہوئی چلی گئی، تو اب پھر دوبارہ سے ان کے اوپر رومی قابض ہو گئے۔ رومیوں نے پھر دوبارہ سے ان یہودیوں کو اپنا غلام بنایا اور ان کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر جو مسجد اقصی ہے، جو سیکنڈ ٹیمپل ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا۔ اور پھر آگے جا کر صلیبیوں نے قبضہ کیا، اور پھر رومیوں کا بادشاہ ٹائٹس تھا جس نے منہدم کیا، پھر صلیبی آئے، اور پھر مسجد اقصی کو استبل کے اندر بھی تبدیل کیا گیا، قبۃ الصخرہ کو گرجے کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور ہیڈرون نے یہ ساری انتقامی کارروائیاں یہودیوں سے لی، اور یہودیوں کو پھر جو ہے فلسطینی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا، اور مسجد اقصی اس کے بعد دوبارہ تعمیر نہ کی گئی، صرف ایک گرجا بچا، اور اس دور کی باقیات میں سے دیوار گریہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ یوں اسلام سے پہلے 2 مرتبہ مسجد اقصی کو منہدم کیا گیا، اس کی تعمیر ہوئی، لیکن اب جس جگہ پر مسجد اقصی ہے، یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اور جو 3rd ٹیمپل ہے وہ اب ہم نے یہاں پر تعمیر کرنا ہے اور مسجد اقصی کو گرانا ہے۔ یہود یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو انشاءاللہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسلام آیا، پھر مسجد اقصی کے اندر کیا تبدیلیاں ہوئیں، یہ اور تابوت سکینہ وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔